دنیا آج ایک بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ امریکی فارمولا جس نے لیبیا میں قذافی، عراق میں صدام حسین، شام میں بشار الاسد اور افغانستان میں طالبان کی پہلی حکومت کا تختہ الٹ دیا، وہی فارمولا ایران میں آ کر ناکام کیوں ہو گیا؟ مغربی طاقتیں اور عالمی استکبار یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران میں حملہ ہوتے ہی عوام سڑکوں پر نکل آئے گی اور حکومت کا تختہ پلٹ دے گی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ آخر ایرانی نظام میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے عراق، شام، لیبیا اور افغانستان سے مختلف بناتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حقیقت کا تجزیہ کریں گے۔ عراق، لیبیا، شام اور افغانستان جیسے ممالک میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ وہاں موجود فیملی ڈکٹیٹرشپ یا شخصی آمریت تھی۔ ان ممالک میں ایک خاص خاندان، نسل یا قبیلے کی حکومت مسلط تھی جس میں عوام کی رائے شامل نہیں تھی۔ شام میں اسد خاندان دہائیوں سے قابض تھا، جس کی وجہ سے ایک مخصوص طبقہ تو خوش تھا مگر اکثریت خود کو نظام سے الگ تھلگ محسوس کرتی تھی۔ یہی حال لیبیا کا تھا، جہاں معیشت تو اچھی تھی مگر لوگ قذافی کی شخصی آمریت سے تنگ آ چکے تھے۔ عراق میں صدام حسین کے مظالم نے عوام کو اس حد تک متنفر کر دیا تھا کہ انہوں نے امریکی افواج کا خیر مقدم کیا۔ افغانستان میں بھی ایک خاص گروہ کی حکومت تھی جو باقی 70% عوام کو ساتھ لے کر چلنے میں ناکام رہی۔ ان تمام جگہوں پر عوام تبدیلی چاہتے تھے، چاہے وہ تبدیلی باہر سے ہی کیوں نہ آئے۔ لیکن ایران کی صورتحال ان تمام ممالک سے یکسر مختلف ہے۔ 47 سال پہلے ایرانی عوام نے ایک بادشاہت کے خلاف عظیم الشان انقلاب برپا کیا اور ایک ایسا آئین بنایا جو اسلامی جمہوریہ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ مغرب کی ڈیفائن کردہ جمہوریت نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جہاں صدر اور پارلیمنٹ کے نمائندے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی خصوصیت سپریم لیڈر کا عہدہ ہے، جسے ایران کے 100 کے قریب جید علماء، جسے اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے، منتخب کرتے ہیں۔ یہ نظام کسی باہر کی طاقت نے مسلط نہیں کیا بلکہ 1979 کے انقلاب کے بعد جب اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا تو 98% ایرانی عوام نے اس طرز حکومت کی منظوری دی۔ یہی وہ عوامی تائید ہے جو اس نظام کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ مغربی میڈیا نے ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ آیت اللہ سید علی خامنئی اپنے بیٹے کو جانشین بنانا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اس کے سخت مخالف تھے۔ ایران میں جانشینی کا فیصلہ کسی خاندان کی مرضی سے نہیں بلکہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ انتخاب کے وقت 6 بڑے جید علماء کے نام زیر غور تھے، لیکن اکثریتی ارکان نے مجتبی خامنئی کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت چاہتے تھے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو کہ وہ امریکی ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ انتخاب کسی خاندانی وراثت کے بجائے امریکی دشمنی اور نظریاتی پختگی کی بنیاد پر کیا گیا، اور یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ خود آیت اللہ مجتبی خامنئی اپنی نامزدگی کے خلاف تھے۔ امریکہ اور اسرائیل نے سب سے بڑی غلطی ایران کے اندرونی احتجاج کو سمجھنے میں کی۔ ایران میں ایک پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف دوسری پارٹی کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہاں مظاہروں پر پابندی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک زندہ سیاسی نظام موجود ہے۔ امریکہ نے ان احتجاجی مظاہروں کو نظام کے خلاف بغاوت سمجھ لیا اور حملہ کر دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکی حکام چیخ رہے ہیں کہ ہم نے تو حملہ کر دیا، اب وہ لوگ کہاں ہیں جو حکومت بدلنا چاہتے تھے؟ لیکن ایرانی عوام جو شاید اپنی حکومت کے بعض پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہوں، اپنے ملک اور نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ امریکہ نے یہ سمجھنے میں غلطی کی کہ ایران کا نظام عراق یا لیبیا جیسا نہیں ہے جہاں عوام غیر ملکی افواج کا استقبال پھولوں سے کریں، بلکہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے نظام کو اپنی پہچان سمجھتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس نظام کی جڑیں عوام کے ووٹ اور مذہب کے امتزاج میں ہوں، اسے بیرونی حملوں سے گرانا ناممکن ہوتا ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ اسلامی جمہوریت شخصی آمریتوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ کبھی مشرق وسطیٰ کے زمینی حقائق کو سمجھ پائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دیکھتے رہیے ریئلٹی فوکس ٹی وی۔